بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا لفظی معنی ہر اس باغ کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپا لیں، اور جنت سے شرعی اصطلاح میں مراد وہ عظیم الشان باغ ہے جو بے شمار نعمتوں کے ساتھ آخرت میں ان نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے دنیا میں انبیاء کرام کی تعلیمات پر ایمان لا کر نیک اور اچھے کام کیے۔ جنت عیش و عشرت کا ایسا حسین اور خوبصورت باغ ہے جس کی مثال کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے جنت کی یہ تعریف کی ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، عالی شان عمارتیں ہوں گی، خدمت کے لیے حور و غلمان ملیں گے، انسان کی تمام خواہشات پوری کی جائیں گی۔ جنت برحق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ جنت بنائی جا چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک بنائی نہیں گئی اور بروز قیامت بنائی جائے گی۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی: کسبی، وہابی، عطائی۔ کسبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے، وہابی وہ جو کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے، اور عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے: حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقداد، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار کے حساب سے مرتبہ پائے گا۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب کریم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے: نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر، اور ان میں کچھ کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اور وہ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب، اور 14ویں رات کو چاند۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے آڑ نہیں، اور اللہ جل شانہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض ماضی یاد دلائے گا تو بندہ عرض کرے گا، اے رب، تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمایا کہ ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے، اور ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں پر ان کا گمان گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا اور عمدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہ ہوگا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ جنت کی صحیح تصویر کھینچنے کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ ان کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جنت الفردوس والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار صبح و شام نصیب ہوگا۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کا راستہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں حوروں کی محفل سجتی ہے اور حور اپنی آواز بلند کرتی ہے، ایسی آواز مخلوق میں کبھی نہ سنی گئی۔ حور کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والی ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ بغیر بال والے صاف بدن سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی ہی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تیرا دل چاہے۔ ایک جنت عدن ہے جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت، ایک سبز زمرد کی اور گارا مشک ہے۔ وہاں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہیں۔ یہ نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا اور زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والا بے عقل ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و مبرہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اگر کسی مشروب یا پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو ان کے جام خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ یا شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے قطرہ کم نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے، وہاں نجاست گندگی نہ ہوگی۔ ایک خوشبودار اور فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر مقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ ہر شخص کے سرہانے خادم کھڑے ہوں گے۔ ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز محسوس ہوگا، ایک کا احساس دوسرے جیسا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب نیک دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف بغض نہ ہوگا۔ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے نیک بندے شراب نوش کریں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال سکیں گے۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کی جائے گی۔ ان کو نفیس ترین سرور اور شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مکرم لوگ شراب پئیں گے۔ جنت میں پاکیزہ قیام گاہیں اور منزل بہ منزل بنے مکانات ہوں گے۔ انسانوں کو ہمیشہ سے ہی منزل بہ منزل بنے مکانات اچھے لگتے ہیں۔ بادشاہوں نے بھی اونچے محل تعمیر کیے۔
اور بالائی منزلوں کو رہائش کے لیے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور گھر بنواتے ہیں تو بیڈ رومز بالائی منزلوں پر ہی رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائش کے درجے میں ہے اور ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا۔ اس کا اندازہ کر لیجئے، قرآن پاک یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ جنت کے باغوں اور ان کے نیچے بہتی نہروں میں مومنین کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں اور محل منزل بہ منزل بنے ہوئے ہوں گے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر میں فرمایا، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل مہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور محل بھی سونے چاندی ہیرے موتی زمرد یاقوت اور نہ جانے کس کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ سوچئے جس اللہ نے بنائے ہیں وہ خود کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، اور اس عظیم سلطنت کا موسم ایسا معتدل ہے کہ نہ انہیں گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی سردی۔ ناظرین، جنت کی زندگی میں نہ محنت ہوگی اور نہ مشقت۔ جنت کی زندگی ایسی فارغ البالی کی زندگی ہے جس میں نہ تو کسی قسم کی مشقت اور تھکاوٹ ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی درد و تکلیف۔ غرض ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان کی پرسکون زندگی میں کوئی خلل ڈالے، یہ کسی چیز کے حصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑے یا کسی نعمت کے چھن جانے کا کوئی خوف ہو۔ کچھ احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پکارنے والا پکارے گا کہ اے میرے جنتیوں، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے، تم عیش و آرام میں رہو گے، کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اوندھے منہ دوزخ سے نکلے گا، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ اس کی طرف آئے گا تو اسے یہ خیال گزرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، بس وہ جا کر پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ جس پر اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے وہاں دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اسے یقین نہ آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید اس سے مذاق کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو بادشاہ ہو کر مذاق کر رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں کہ پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور بالائی منزلوں کو رہائش کے لیے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور گھر بنواتے ہیں تو بیڈ رومز بالائی منزلوں پر ہی رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائش کے درجے میں ہے اور ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔
جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا۔ اس کا اندازہ کر لیجئے، قرآن پاک یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ جنت کے باغوں اور ان کے نیچے بہتی نہروں میں مومنین کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں اور محل منزل بہ منزل بنے ہوئے ہوں گے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر میں فرمایا، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل مہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور محل بھی سونے چاندی ہیرے موتی زمرد یاقوت اور نہ جانے کس کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ سوچئے جس اللہ نے بنائے ہیں وہ خود کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، اور اس عظیم سلطنت کا موسم ایسا معتدل ہے کہ نہ انہیں گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی سردی۔ ناظرین، جنت کی زندگی میں نہ محنت ہوگی اور نہ مشقت۔ جنت کی زندگی ایسی فارغ البالی کی زندگی ہے جس میں نہ تو کسی قسم کی مشقت اور تھکاوٹ ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی درد و تکلیف۔ غرض ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان کی پرسکون زندگی میں کوئی خلل ڈالے، یہ کسی چیز کے حصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑے یا کسی نعمت کے چھن جانے کا کوئی خوف ہو۔ کچھ احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پکارنے والا پکارے گا کہ اے میرے جنتیوں، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے، تم عیش و آرام میں رہو گے، کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اوندھے منہ دوزخ سے نکلے گا، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ اس کی طرف آئے گا تو اسے یہ خیال گزرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، بس وہ جا کر پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ جس پر اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے وہاں دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اسے یقین نہ آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید اس سے مذاق کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو بادشاہ ہو کر مذاق کر رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں کہ پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے، اور جنت کی انہی بے مثال نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہاں پہنچنے والے بہترین انسانوں کا امن و محبت والا معاشرہ ہے۔ پاکیزہ معاشرہ جنت کے جس معاشرے کی تصویر قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ اتنی پرکشش ہے کہ بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ جنت سلامتی کا گھر ہے جہاں نہ نفرت ہے، نہ حسد و بغض، نہ عداوت اور نہ برائی و بدکاری، نہ جنگ و جدل، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں انسانیت کے چنے ہوئے بہترین لوگ رہیں گے جن کے دلوں میں کوئی آلائش نہیں اور جن کی برائیاں ان سے دور کر دی جائیں گی۔
سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے فرمایا کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا وہاں کوئی لغو اور جھوٹ بات وہ نہ سنیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہو۔ دنیا میں اگر کسی کو اچھا پڑوسی اور اچھے رفقا مل جائیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا ہی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ کاش نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی ہوتی، اور ہر امتی کی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے۔ یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں، تو ایسے ہی اعلیٰ لوگوں کی دائمی رفاقت ہمیں مل سکتی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق۔ جس کسی کو میسر آئی یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اس لیے وہاں ابدی رشتہ ازدواج میں منسلک کیے جانے سے پہلے فریقین کی رضامندی اور خوشی کو اصل اہمیت حاصل ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی دنیا میں مومن رہے ہوں اور آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں، تو اگر دونوں چاہیں کہ ان کا یہ رشتہ وہاں ابدی ہو جائے، اور اگر نہ چاہیں تو اللہ ان کا جوڑ کسی اور جنتی سے لگا دے گا۔ جس جوڑے میں سے کوئی ایک جنت اور دوسرا جہنمی نکلا تو جنتی کو اس کی رضامندی سے اہل جنت میں سے کسی کے رشتہ ازدواج میں دے دیا جائے گا۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا جو دنیا میں شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ اس معاملے میں ایک سادہ سی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جنت کے مستحق لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس روز متقین کو چھوڑ کر سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، جبکہ کافر کہے گا کہ ہائے میری بربادی، کاش میں اس شخص کو دوست نہ بناتا، اور پھر یہ جہنمی جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دیں، اور پچھتائیں گے کہ کاش اپنے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب ایک طرف جہاں اہل جہنم مبتلا عذاب ہوں گے ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، دوسری طرف اہل جنت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔